ایک ایک گالی پہ ایک ایک بول پہ پکڑ ہے۔ ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم لوگوں کو بتلایا جاتا تھا کہ زبان سے ایک گالی نکلی تو خبر میں ایک بچھو تیار ہو جاتا، چاہے مذاق میں دیو، جذبات میں دیو، غصے میں دیو، ہنسی میں دیو، زبان سے گالی نکلی قبر میں ایک بچھو تیار ہے۔ اب بندہ پوری زندگی میں کتنے گالیاں دیتا خود بندے کو نہیں معلوم، اس کا جائزہ لینا کئی کو کہتے۔ اپنے دل کا جائزہ لے، صبح سے شام تک کتنے گالیاں دی ہیں ہم کو خود نہیں معلوم ہوتا۔ تو ایک گالی پر قبر میں ایک بچھو تیار ہو گیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ پوری زندگی میں کتنے گالیاں دیے تو کتنے قبر میں بچھو ہوں گے۔ وہ دیکھیں آپ، زمین سے جھرنا پھوٹتا تھا بولتے ہم لوگ، پانی نکلتا تھا کہ ایک ہی ساتھ، ویسا قبر میں بچھوؤں کا جھرنا پھوٹیں گا گالیاں دیے تھے۔ دیکھیں نا، پانی کو روکے تو بھی رکتا نہیں، انہیں نکلتے چلے تھا زمین سے۔ تو شیطان جو بندہ گناہ کرتا، گناہ پہ گناہ کرتا اور گناہ کرتا، تو گناہوں کی نوسط کی وجہ سے اس کو گناہ کرنے تو بھی گناہ نہیں دکھتا، دکھتا رہے بابا۔ جو بندہ گناہ کر رہا، بار بار گناہ کر رہا، بار بار گناہ کر رہا، اب انہیں اس گناہ کو گناہ سمجھتا، گناہ کو گناہ جانتا نہیں سمجھتا۔ وہی اگر ایک متقی پرہیزگار سے، ایک اللہ کے بندے سے، ایک اللہ والی سے، ایک تقوی والے سے چھوٹا بھی گناہ ہو گیا تو کیا ہوتا؟ انہیں اس وقت تک چین سے نہیں رہتا کہ جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ اب ہم گناہ پہ گناہ کر رہے، گناہ پہ گناہ کر رہے، گناہ ہی نہیں سمجھ رہے اس کو۔ اس کی مثال ایسا دیتے کہ جو گناہ پہ گناہ کر رہا اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو انہیں گناہ کو مکھی جسم پہ بیٹھی سمجھتا، اڑا دیتا ہے۔ وہی اگر اللہ والی ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا، گناہ پہ گناہ کر رہا، ایک چھوٹا بھی گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو انہیں اپنے جسم پہ، اپنے سر پہ پہاڑ جیسا بوجھ محسوس کرتا۔ اور شیطان میں 3 چیزیں تھی، ایک چیز نہیں تھی، ہمارے بڑے بدلا ہے۔ شیطان میں 3 چیزیں تھی، ایک چیز نہیں تھی۔ بول سکتے ہیں کوئی؟ شیطان میں علم تھا، ارے تھا نہیں تھا، سب سے زیادہ جاننے والا کون تھا؟ شیطان تھا۔ شیطان میں علم تھا، شیطان میں عقل تھی، عاقل تھا، عقل تھی، علم تھا، عقل تھی۔ شیطان میں عبادت کرنے کا جذبہ تھا، عابد تھا۔ بار بار نہیں سنے آپ لوگ؟ یہ روئے زمین کے چپے چپے پہ بھی شیطان کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کیا۔ آسمانوں پہ بھی کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کیا۔ ہزاروں سالوں تک اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ تو شیطان عالم بھی تھا، عاقل بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن عاشق نہیں تھا۔ عاشق نہیں تو ہوتا تھا منکر ہوتا تھا، عاشق نہیں تھا۔ شیطان عاشق نہیں تھا تو ہمیشہ کے لیے دربار سے نکال دیا گیا۔ اور آج ہم لوگ عشق کرتے اللہ سے، کرتے عشق، آپ کو بولو کس سے کر رہے ہیں ہم کو خود نہیں معلوم، کرتے نہیں۔ کیا رے بابا انصار سو گئے، سو والا اڑ گیا، دیکھو نکو بولو ہم لوگوں کو
معلوم ہی نہیں ہو کس سے کر رہے ہم کچھ نہیں معلوم گا. تو شیطان کیا کرتا، جو بندہ گناہ کر رہا اس سے صبح سے لے کے شام تک بڑے بھی گناہ ہو رہے، چھوٹے بھی گناہ ہو رہے، نظروں سے بھی گناہ ہو رہا، جسم کے اعضاء سے بھی گناہ ہو رہے، سب سے گناہ ہو رہے، تو انہیں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جو گناہوں میں بار بار مبتلا ہوتا. اور اگر کوئی اللہ والی، کوئی اللہ کا بندہ جس سے چھوٹا بھی گناہ ہو گیا تو کیا کرتا انہیں، بے چین ہو جاتا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا، چین سے نہیں رہتا جب تک کہ توبہ نہ کر لے، اللہ سے معافی نہ مانگ لے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آ رہی نہیں؟ آ رہی نہیں؟ سمجھا. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار اللہ والی انسان تھے. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ، ان کے دور میں انہوں جہاں پہ رہتے تھے وہاں پر قحط سالی ہو گئی. قحط سالی مطلب ہریالی نہیں تھی، زمین بنجر ہو گئی، جھاڑ نہیں تھے، ہے سبھی جھاڑاں سوکھ گئے، موسم بہت زیادہ سخت تھا. تو قحط سالی ہو گئی. ہوتا نہیں ہوتا ہمارے پاس بھی، یہاں پر بھی کبھی بارش نہیں پڑے تو بہت زیادہ پریشان ہوتے نہیں ہوتے، دھانا نہیں پکتے، کاشتکاری نہیں ہوتی، کسان بھی پریشان ہوتے. قحط سالی کا عالم ہی جیسا رہتا، انسان تو انسان، حیوانات، چرند پرند سب پریشان ہو جاتے، سب قحط سالی سے. تو حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دور میں قحط سالی آئی تو انہیں ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے، ایسا نظر کو دوڑائے، پوری زمین بنجر نظر آ رہی، سوکھی نظر آ رہی، جھاڑوں بھی سوکھے. تو دل میں بس اتنا سوچتے کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہریالی ہوتی، کتنا اچھا ہوتا کہ جھاڑ ہرے بھرے ہوتے، کتنا اچھا ہوتا موسم اچھا ہوتا. بس اتنا دل میں سوچتے، خالی زبان سے بھی نہیں بولے. ہم لوگ زبان سے کتوں کو کیا کیا گیت بول دیتے، صبح سے شام تک یہ زبان سے کتنے جھوٹ بولتے، کتنی بڑوں کی بے عزتی کرتے کہ ہم کچھ نہیں معلوم. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ بس دل میں سوچے، فوراً اللہ کی طرف سے دل میں اللہ بات ڈالے، الہام فرمائے کہ داموس تم نے ہمارے فیصلے میں عیب لگایا. سمجھانے کے لیے وہ داموس تم نے ہمارے فیصلے میں عیب لگایا، نقص لگایا. اللہ ناراض ہو گئے. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ اللہ کی ناراضگی کو اتنا محسوس کی ہے، یہ بتلاؤں. آج بندہ صبح سے لے کر شام تک پوری زندگی میں نمازاں چھوڑ رہا، فرض نمازوں کو چھوڑ رہا، کتنی بے ادبی ہو رہی اس کی، نبی کی سنتوں کو چھوڑ رہا، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ رہا، قرآن کے احکام کو چھوڑ رہا، اپنے آپ کو نہ جانے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، کبھی آنکھوں سے گناہ، کبھی زبان سے گناہ، کبھی ہاتھوں سے گناہ، کبھی پیروں سے گناہ، کبھی شرمگاہ سے گناہ، کتنے گناہ کر رہا، گناہ نہیں سمجھ رہا. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ دل میں سوچے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر دیا. اب دل میں فیصلہ کر لیے، ہم گناہ پہ گناہ بھی کر رہے تو توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی. ہاتھ اٹھا کے اتنا بھی نہیں بول رہے اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ معاف فرما. یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جو توبہ کی توفیق بھی نہیں مل رہی. صبح سے لے کے شام تک پانچوں وقت نماز، 5 مرتبہ اذان کی آواز سن کر بھی مسجد کو نہیں آ رہی. اس سے بڑھ کے گناہ اور کیا ہو سکتا. کبھی ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ میں نمازاں چھوڑ رہا ہوں معاف کر دے.
تو کیوں توبہ کی توفیق نہیں مل رہی؟ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ بس دل میں سوچے، دل میں خیال لائے تو اللہ نے بات کو الہام فرمایا، اور حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اوہو میں اللہ کی نافرمانی کر دیا۔ میں اس وقت تک خاموش نہیں رہتا ہوں جب تک کہ اللہ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات طے کر لی انہوں کہ میں اللہ کا جب تک راضی ہونے کا فیصلہ نہ آئے نہ کھانا کھاتا ہوں نہ پانی پیتا ہوں۔ ہے ایسا عشق؟ کیا رہے بابا، ایسا ہے عشق؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھا؟ جب تک یاد نہیں ہوا میں سوتوں نہیں بول کے آیا کبھی خیال ایسا؟ نہیں آیا۔ عشق کرتے اللہ سے ہم ماں، عشق اللہ سے، عشق کس سے رہتا پوچھو بتلاتے، کس سے رہتا عشق؟ بیوی سے عشق ہے، عشق ہے، ماں باپ سے عشق ہے، عشق ہے، اللہ سے عشق ہے، اور ہے خالی زبان سے؟ فرما برداری کہاں ہے رے بابا؟ وہ عشق کو بولو جی، سب بولو، مگر یہاں پہ جا کے کنڈی اٹک جاتے۔ ایک بزرگ جو ہے اپنے ایک مرید کو بتلا رہے، جفا نہ کر، جفا نہ کر، جفا نہ کر، جفا نہ کر بول کے۔ وہ مرید آ کے پوچھا، حضرت جفا نہ کر، جفا نہ کر، جفا کس کو بولتے جی؟ بزرگ بولے بیٹا جفا کے معنی بے وفائی نہ کر۔ کیا نہ کر؟ بے وفائی نہ کر۔ اور آگے بزرگ سمجھا رہے بے وفائی تین چیزوں میں ہوتی، ایک بے وفائی اللہ کے ساتھ، ایک بے وفائی مخلوق کے ساتھ، اور ایک بے وفائی خود کے ساتھ۔ ہم لوگوں کیا بولتے ہیں؟ معشوقہ کو بولتے تھے بے وفائی نکو کرو جی، تم بے وفائی نکو کرو، سب کرو، مگر ارے اللہ کے بندے تو اللہ سے کتنی بے وفائی کر رہا یار؟ تو میرے یار میں بتلا رہا تھا کہ بزرگ بولتے ہیں کہ بے وفائی نہ کر اللہ سے، بے وفائی نہ کر مخلوق سے، بے وفائی نہ کر اپنے آپ سے۔ آگے وہ بتلائے کہ اللہ سے بے وفائی اس لیے نہ کر کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان گنت نعمتوں سے مالا مال کیا۔ میں بار بار جملہ بولتا، دیکھو ساری زندگی بھی اللہ کے شکر گزاری کی زندگی گزاریں گے تو کما حق ہوں اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کر سکتے کوئی؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا، اللہ نے رزق دیا، اب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر رہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے، تو یہ اللہ کے ساتھ وفائی ہوتی بے وفائی ہوتی؟ بے وفائی ہوتی۔ مخلوق کے ساتھ، اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو ایذا دینا، ان کو برا بھلا کہنا، یہ مخلوق سے بے وفائی ہے۔ اور خود سے بے وفائی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے، تو اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہے ہیں، یہ خود سے بے وفائی ہو گئی۔ حضرت داموس رحمت اللہ علیہ سے چھوٹا گناہ ہوا، عام الفاظ میں بتلا رہا ہوں، دل میں طے کر لیے کہ میں اس وقت تک کھانا پانی حلق کے نیچے نہیں اتارتا جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے۔ اور آج کا اللہ کا بندہ بار بار بول رہے بھائی صبح سے شام تک کتنے بھی گناہ ہو رہے تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوں۔ آنکھوں سے گناہ ہوا چلتا، زبان سے جھوٹ بول دیا چلتا، زبان سے کسی کی شان میں گستاخی کر دیے، عزت کو پامال کر دیے چلتا، مسجد میں اذان ہو رہی سامنے سے جا رہے مسجد کی نماز چلتا، شراب کے میخانے بیٹھ گئے چلتا، چار دوستوں میں بیٹھ کر فحاشی عرانیت کی باتیں کر رہے چلتا۔ تو گناہ پہ گناہ کر رہے تو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ وہ اللہ کے بندے ایسے تھے، چھوٹا بھی گناہ ہو گیا تو چین سے نہیں رہتے تھے، دل میں سوچ لیتے تھے کہ اللہ اس وقت تک ہم کھانا پانی نہیں کھاتے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ طے کر لیے، اب اللہ کی شان دیکھو، انہوں دل میں طے کر لیے کہ میں کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں، پانی بھی نہیں پیتا ہوں، بول کے ان کی بستی میں ان کے دوستہ ایک دعوت کرے۔ اب وہ دعوت میں حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ کو بلائے۔
حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ دوستاں کیسے رہتے؟ بے تکلف رہتے، نہیں رہتے، چل رہے بھائی، چل رہے یار چل. اور دوستوں میں ایک دوست اگر سچا دوست ہے انہیں دوست کو منع نہیں کرتا، فوراً چلے جاتا. تو حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ دعوت میں چلے گئے. اب دوستاں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دوست آ کے بولا کہ حضرت دسترخوان حاضر ہے، آپ بھی کھانا کھانے آ جائیے. انہوں نیچے مڑی ڈالے، بولے نہیں میں نہیں کھاتا. انہیں جا کے دوسرے دوست کو بولا، ارے داموس کھانا نہیں کھاتا کہتے، بلا کے لاؤ اس کو. اور انہیں دوسرا تیسرے چوتھے کو چاروں پانچوں مل کے آئے دوستاں. یہ سمجھانے کے لیے بتلا رہا ہوں، معلوم کیجیے. حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ، چلو جی کھانا کھانے. میں نہیں آتا ہوں. چل بھائی کھانا کھانے، دسترخوان حاضر ہے. دوستاں چھوڑ دے نہیں چھوڑتے، سب چھوڑتے مگر دوستاں نہیں چھوڑتے. اچھے دوستاں رہے تو نماز کو آئے تک نہیں چھوڑتے، برے دوستاں ہیں تو عیاشی کرائے تک نہیں چھوڑتے. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدلا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند. اچھی صحبت اچھائی کی طرف لے جاتی، برائی کی صحبت برائی کی طرف لے جاتی. شراب پینے والا دوست ہے تو شراب کی دعوت دیتا، زنا کرنے والا دوست ہے تو زنا کی دعوت دیتا، جھوٹ بولنے والا دوست ہے تو جھوٹ کی دعوت دیتا، سود خور دوست ہے تو سود کی دعوت دیتا، اگر نماز پڑھنے والا دوست ہے تو نماز کی دعوت دیتا، عالم دوست ہے تو مسجد آنے کی دعوت دیتا. تو اچھائی کی صحبت اچھائی کی طرف لے جاتی، برائی کی صحبت برائی کی طرف لے جاتی. اور دوستوں کو روک نہیں سکتے، نہیں روک سکتے، بے تکلف رہتے. ایک ہی دم پورے دوستاں آ گئے، داموس چل کھانا حاضر ہے. انہوں انکار کر رہے، ادھر سے اصرار ہو رہا، انہوں انکار کر رہے، ادھر سے اصرار ہو رہا. آخر میں حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ بولتے، دیکھ اللہ کے بندے، ایسا ایسا واقعہ ہوا کہ مخلوق میں جو ہے خیر سالی پڑ گئی تو دل میں سوچ لیا تھا، اللہ دل میں بات ڈالے کہ تو ہماری فیصلے پر عائد نکالتا، نفس کرتا. تو میں اب دل میں طے کر لیا کہ اس وقت تک کھانا پانی نہیں پیتوں، نہیں کھاتوں جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے. اب دوستاں مذاق میں بہت بڑے بڑے باتیں کر دیتے، بہت بڑے بڑے بات کرتے نہیں کرتے. ایک دوست کو کہتے ایک لڑکی سے عشق ہوا. اب انہیں کیا کرا، اس کے سامنے بول دیا. اب انہیں بولنے کے بعد بولا کہ دیکھ تو ٹینشن مت لے، پورا میں دیکھ لے، تو کیا کرنا ہے بول، لے کے بھاگ جا، سب ارینجمنٹ کر دے تمہیں، پیسے ہونا میں دے دیتا ہوں، ہر چیز سے آراستہ کرتا ہوں تیرے کو، تو ٹینشن مت لے. ایسا بولتے نہیں بولتے دوستاں، بے تکلف. آگے جملہ اس لیے بولوں سمجھانے کے لیے بولوں. اب حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنا ہے. ایک دوست بولا، اتنی اتنی چھوٹی بات پہ اللہ کی پکڑ اور تو اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، کھانا پینا نہیں کھاتا بول کے، پانی نہیں پی تو کھانا نہیں کھاتا بول کے. ٹینشن مت لے جا، ہم لوگ کئی کوئی دوست ہیں. اگر تیرے کو اللہ کا پکڑ کا اتنا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا اتنا ڈر ہے، تو جو تیرے اوپر عذاب آنے والا ہے اس ناراضگی کی وجہ سے ہم سب اس عذاب کو لے لیتے. تو ٹینشن مت لے. بس دوستوں کی زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا، اللہ نے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ کے دل میں بات ڈالی کہ داموس فوراً اس محلے سے نکل جاؤ باہر، فوراً چلے جائیے آپ باہر. حضرت داموس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ آپ راضی ہو گئے کیا؟ بولے کہ نہیں، تیرے دوستوں نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھا اور اللہ اس پوری بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دے گا. یہ ہوتا ہے آج ہم گناہ کر رہے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے. کرونا آ گیا، موت سے تو ڈر گئے لیکن اللہ سے نہیں ڈرے. کرونا آ گیا،